اور اب باری ہے صبح خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی۔ ڈی سی او ٹانک نے محرم الحرام کے موقع پر باہر سے آنے والے ذاکرین پر دفعہ 144 کے تحت ٹانک شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈی سی او ٹانک نے محرم الحرام کے موقع پر باہر سے آنے والے ذاکرین پر دفعہ 144 کے تحت ٹانک شہر داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ ڈی سی او ٹانک عامر لطیف نے خصوصی گفتگو کے دوران بتایا کہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے اور موٹر سائیکل کی سواری پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سید منور حسن نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمان حکمران امریکہ کے ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں، جو امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو کر ان کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں۔ ایبٹ آباد میں المرکز اسلامی کے دفاتر کی افتتاحی تقریب اور صوبائی حلقوں اور زونل امرا کی خلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منور حسن نے کہا کہ ملک کی معاشی پالیسیاں IMF اور UNO کے تحت چلائی جا رہی ہیں۔ وکی لیکس کے انکشافات ہمارے لیے نئی بات نہیں، حقیقت کے قریب ہیں۔ مغربی تہذیب کو عسکری میدان میں شکست ہو رہی ہے، جبکہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کا علاج طاقت سے نہیں، مذاکرات، جرگہ اور فہم و تفہیم سے ہی ممکن ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب کچھ رپورٹس پنجاب کی دنیا سے۔ گندم کی بوائی شروع ہوتے ہی منافع خوروں نے DAP کھاد کی فی بوری قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ کسان بورڈ نے DAP کھاد کی قیمت میں اضافے کی مذمت کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ کسان بورڈ کے مرکزی نائب صدر جام حضور بخش نے کہا ہے کہ گندم کی بوائی شروع ہوتے ہی منافع خوروں نے DAP کھاد کی فی بوری قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ بھاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جام حضور بخش کا کہنا تھا کہ اس وقت DAP کھاد کی فی بوری 2500 کے بجائے 3500 روپے میں، جبکہ یوریا کی فی بوری 850 کے بجائے 950 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر ملیں زیادہ تر حکومت میں شامل اہم شخصیات کی ملکیت ہیں، جو کہ دونوں ہاتھوں سے غریب عوام اور کاشتکاروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک من گنے سے 6 سے 7 کلو چینی پیدا کی جا رہی ہے، لیکن عوام کو چینی 100 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف کاشتکار سے گنا صرف 150 روپے فی من خریدا جا رہا ہے۔ انہوں نے چینی کی قیمت 40 روپے فی کلو اور گنے کی قیمت 250 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے جتوئی۔ سیلاب سے متاثرہ جوڑے کی خیموں میں شادی نے جہاں نو بیہتر جوڑے کے چہرے پر خوشیاں بکھیر دی، وہیں ان کے عزیز رشتہ داروں اور دیگر افراد کو بھی ناچنے پر مجبور کر دیا۔ اس شادی کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جتوئی سے رانا عبد المنان۔ جتوئی کے نوائی علاقہ بیٹ چین والا میں دریائے سندھ کے سیلابی ریلے نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ مایوسی اور پریشانی کے اس عالم میں ابراہیم اور زیتون کی شادی ایک خواب تھا، لیکن گھر نہ ہونے کے باوجود دونوں کے خاندانوں نے خوشیوں کے چند لمحات سمیٹنے کا فیصلہ کیا اور خیموں میں ہی شادی کی محفل سجا لی۔ اس موقع پر دیگر سیلاب متاثرین نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور خوب جھومر ڈالا۔ دلہا ابراہیم اپنی پسند کی شادی پہ سیلاب کی تباہکاریوں کے غم بھول گیا اور خیمے میں سہاگ رات کے لیے بننے والی سیج پر بھی بہت خوش تھا۔ دلہن زیتون اور اس کے گھر والے بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شادی کی خوب خوشیاں منا رہے تھے۔ دلہا اور دلہن والوں کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی اور نہ شادی میں دینے کے لیے کچھ۔ ایسے میں سمندر پار رہنے والے پاکستانی بابر جمیل نے ان کے رہنے کے لیے خیمے اور جہیز کا انتظام کیا۔ پاک سرزمین پہ کبھی بھی کوئی آفت آئی، ایسے میں مخیر حضرات نے ہی مایوس لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیری ہیں۔ دلہا ابراہیم اور دلہن زیتون کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنا گھر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن زندگی کے نئے سفر کو شروع کرنے کا جذبہ قابل دید ہے۔ زیتون اور ابراہیم کی محبت کی شادی نے سیلاب سے متاثرہ علاقہ بیٹ چین والا میں خوشیاں بکھیر دی ہیں۔ کیمرہ مین رو بابر علی کے ساتھ رانا عبد المنان، دنیا نیوز، بیٹ چین والا، جتوئی۔ اور اب ایک نظر صوبہ پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دوسرے شہروں کی طرح پھول نگر شہر میں بھی ریلی نکالی گئی۔
اس موقع پر گورنر پنجاب سلمان تسیر اور کشمالہ طارق کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ جامع مسجد اڈے والی کے معروف عالم دین خطیب اور JVP کے رہنما مولانا اصغر راشد القادری کی قیادت میں تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں پروقار ریلی اڈے والی مسجد سے تھانہ صدر تک نکالی گئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مولانا اصغر راشد القادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آسیہ بی بی نے تفتیشی افسر کے سامنے بھی اقرار جرم کیا ہے اور عدالت کے سامنے بھی فرد جرم کے بعد اقرار کیا ہے۔ گستاخ رسول کی مرتکب خاتون کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں دی جانی چاہیے اور گورنر پنجاب سلمان تسیر اور کشمالہ طارق قانون اور عدالت کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اگر نبی کریم کی گستاخی میں مرتکب خاتون کو معاف کر دیا گیا تو گورنر پنجاب سلمان تسیر اور کشمالہ طارق دارا اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ ننکانہ صاحب کی جانب سے وابڈا حکام کے خلاف احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے جو گزشتہ 6 ماہ سے جاری ہے، جس میں پیپلز پارٹی کی خواتین کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایکسین وابڈا کو تبدیل کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ ننکانہ صاحب نے ایکسین کی تبدیلی کے لیے وابڈا حکام کے خلاف احتجاجی کیمپ لگایا۔ کیمپ میں پیپل پارٹی کی خواتین کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایکسین وابڈا کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ جب سے یہ ایکسین تعینات ہوا ہے اس نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ان کا عملہ لوگوں کو زائد بل بھیجنے کے علاوہ کنیکشن کاٹ کر رشوت لے رہا ہے۔ کیمپ کی آرگنائزر سریا فاطمہ کرل کا کہنا تھا کہ وابڈا کا عملہ انتہائی کرپٹ ہے، خصوصاً ایکسین کی جانب سے پیپل پارٹی کے ووٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ مطالبات نہ مانے جانے کی صورت میں سریا فاطمہ کا کہنا تھا کہ ان کا احتجاجی کیمپ جاری رہے گا۔ اس بارے میں وابڈا ایکشن محمد جمیل ڈوگر کا کہنا ہے کہ سریا فاطمہ بجلی چور ہیں، اس کے علاوہ وابڈا کی طرف سے FIR درج کروائی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ احتجاجی کیمپ لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی صورت بجلی چوری کا لائسنس نہیں دیا جائے۔ سرائیکستان قومی اتحاد کے چیئرمین خواجہ غلام فرید قریجہ نے کہا کہ مزار حضرت بابا فرید کو دہشت گردوں سے زیادہ لسانیت سے خطرہ ہے۔ خانپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ غلام فرید قریجہ کا کہنا تھا کہ DPO راجن پور نے مزار فرید کو 40 روز سے سیل کر رکھا ہے، جس سے لاکھوں عقیدت مندوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مزار کو فوری طور پر کھولا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور صوبہ کی بحالی نہیں بلکہ سرائیکی صوبہ کا قیام ضروری ہے، لیکن جاگیردار اور ایجنسیاں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سرائیکی عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ان کو سردار نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک صوبہ کے قیام کی تحریک چلانے والے لوگ عام لوگ ہیں، سردار نہیں۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت تو ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ مہنگائی نے مری کی سیر بھی مہنگی کر دی۔ پتریاٹا چیئر لفٹ کے ٹکٹ پر 40% تفریح ٹیکس عائد ہونے کے بعد ٹکٹ 430 روپے کا ہو گیا۔